زندگی تھی، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی اور اپنی مبارک تعلیمات کے اندر غلاموں کے بہت سے حقوق صرف بیان نہیں فرمائے بلکہ ان کو بہت اونچا درجہ دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، جب چھوٹے سے تھے تو ان کی والدہ میکے میں اپنے ساتھ ان کو لے کر گئی۔ اس زمانے کے اندر ایک طریقہ یہ تھا کہ کسی کا بچہ اٹھا کر کوئی لے جاتے تھے اور کہیں جا کر ان کو بیچ دیا کرتے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے اٹھایا اور جا کر بیچ دیا۔ یہ ایک طریقہ تھا اس زمانے کے اندر، اور لوگ اس کی آگے سے آگے خرید و فروخت شروع کر دیتے۔ لہٰذا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ میکے لے کر گئی، چھوٹا سے یہ ساتھ تھے، کسی نے اٹھایا، وہ بیچاری روتی رہ گئیں، اور جا کر جو مینا کے اندر بازار لگتا تھا اس بازار کے اندر جا کر فروخت کر دیا۔ بکتے بکاتے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور ہدیہ کے دے دیا کہ جی یہ آپ کا خادم ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہنے لگے، آپ کے احسانات دیکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ کے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا بیٹا، کچھ بندے آئے ان کے علاقے سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، دیکھا کہ زید تو موجود ہیں، جا کر کہا کہ آپ کا بیٹا مکے کے اندر ہے۔ وہ باپ اور چچا اور تائے سب کے سب جو غریب لوگ تھے جو ان کے پاس تھا سارا اکٹھا کر کے لے کے آئے، اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہمارے پاس موجود ہے، ہم اپنا فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں بغیر کسی فدیے کے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی نہیں، میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آپ نے زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا، حرم کے اندر جا کر کہا کہ اے لوگوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ زید ابن محمد کے نام سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا جانے لگا، اور اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے زبردست قسم کے احسان کا معاملہ فرمایا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا تعلق تھا حضرت زید کے ساتھ، ایسی محبت تھی حضرت زید کے ساتھ کہ جب آپ کا وصال ہوا، اگر وہ زید اس وقت زندہ ہوتے، اس لیے کہ پہلے شہید ہو چکے تھے، اگر اس وقت زندہ ہوتے تو صحابہ میں کسی کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہوتا اور بالاتفاق حضرت زید ہی کو خلیفہ بنایا جاتا، اس لیے کہ ایسی محبت تھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے غلاموں کو اور ایسے طبقے کو جو بہت ہی گرا پڑا طبقہ سمجھا جاتا تھا، ان کو بہت زیادہ سربلندی عطا کی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ لوگ تو جنت کے مشتاق ہیں، اور اے سلمان جنت تیری مشتاق ہے کہ کب تم میرے اندر آؤ گے۔ حضرت صدیقہ فرمایا کرتی تھیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات شروع فرماتے، اور بعض دفعہ ہمیں خطرہ ہوتا کہ ساری رات ہمارا وقت بھی انہی کو نہ مل جائے۔ یہ محبت تھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ غلاموں کے ساتھ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی تعلیم کا اثر تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باندی، ان کی باندی تھی، اور باندی کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے کو خود کھلاتی پلاتی اور خود اپنا دودھ پلایا، اور یہی بچہ بڑے ہو کر حسن بصری بنا۔ حضرت حسن بصری اس امت کے امام ہیں، اور ساری امت نے بالاتفاق ان کو اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ ایک باندی کے بیٹے تھے، اتنا اونچا مقام ملا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دودھ پلا کر ان کی پرورش کی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو تعبیر کے سب سے بڑے اس امت کے امام ہیں، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھی، ان کی والدہ، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات تھے کہ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر پہنچے۔ اگر اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کتنا اونچا نام ہے، غلام کے بیٹے تھے۔ یہ اسلام کی تعلیم تھی کہ کیسے لوگوں کو کہاں پہنچایا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کتنا اونچا نام ہے۔ حضرت جو حنفی امام ہیں ان میں سب سے اونچا مقام امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ غلاموں کے بیٹے تھے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کا اثر تھا کہ اس امت پر 80 سال غلاموں نے حکومت کی ہے، 80 سال۔
خاندان غلامہ مشہور ہے، اور ہندوستان کے اندر سلطان شمس الدین التمش جن کا نام بہت مشہور ہے، اور رضیہ سلطانہ بھی ان کی بیٹی تھی۔ اتنا بڑا بادشاہ، یہ بھی غلام خاندانوں میں سے تھا۔ اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام اور مرتبہ صرف رسول پاک علیہ السلام کی بہترین تعلیمات۔ آج بدقسمتی سے ہم میں پنجابی کسی سندھی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، سندھی کسی پٹھان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، رائی کسی اور قوم کو قبول کرنے کی۔ آج ہمارے اندر پتہ نہیں یہ تقسیم کہاں سے آئی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم اتنی اونچی ہے کہ ایسا طبقہ جس کو انسانیت کا درجہ بھی نہیں دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بلند کیا، اتنا اونچا کیا کہ اس امت کے حکمران بنے، اس امت کے امام بنے۔ اس امت نے بہت اونچا درجہ دے کر ان کو اپنے سروں پر رکھا ہے، اور آج بھی ہم ان کا عزت و احترام سے نام لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے، امام محمد کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے، علامہ ابن سیرین کا نام بڑی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، حضرت حسن بصری کا نام بڑی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ غلام خاندان کے افراد تھے۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام کا یہ احسان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ نوازی یہ تھی کہ ایسے طبقے کو اتنا اونچا کیا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کا بادشاہ، یہ وہی بادشاہ ہے اس زمانے کے اندر قطب الدین خواجہ بختیار قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں، جن کے مرید ہیں شیخ فرید الدین جو پاک پٹن والے، یہ بھی ان کے مریدوں میں سے ہیں، اور ان کے مریدوں میں سے سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے مریدوں، اتنے اونچے درجے کے بزرگ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ساری زندگی کوئی حرام کام نہ کیا ہو۔ کنہوں نے وصیت فرمائی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب میرا انتقال ہو گیا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی حرام کام نہ کیا ہو، جس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں، اور جس نے تکبیر اولیٰ بھی کبھی نہ چھوڑی ہو، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ اب جنازہ تیار ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ بھی کوئی بندہ ایسا ہے تو آئے آگے جنازہ پڑھائے، اور بار بار اعلان یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہے ضرور جو ہمارے بزرگوں نے وصیت کی ہے، اس کا مطلب ہے کسی کو وہ جانتے ہیں جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں۔ کسی کی جرت نہیں، بڑے بڑے بزرگ بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، موجود ہیں، کسی کی جرت نہیں۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں دیکھتا ہے کبھی نہ کبھی تو کوئی غلط کام ہوا ہے، کبھی نہ کبھی عصر کی سنتیں رہی ہیں، کبھی نہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے، اور بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ جی دیر ہو رہی ہے، کوئی بندہ ہے صحیح آگے آئے۔ آخر میں ایک آدمی اپنے منہ کے اوپر نقاب ڈال کر آتا ہے، اور آ کر پیشانی کو چومتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ نے کیوں میرا راز ظاہر کر دیا، اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سلطان شمس الدین التمش ہے، بادشاہ ہے ملک کا۔ یہ وہ بندے تھے جو غلاموں کے خاندان میں سے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ذرہ نوازی ہے، آپ کی تعلیم کا اثر ہے کہ اتنا اونچا کیا ہے۔ ہم نے تو آج کسی اور کو قبول کرنا چھوڑ ہی دیا۔ ہمارے نزدیک تو وہی بندہ ہے جو ہماری قوم کا ہو، ہماری برادری کا ہو، ہمارے خاندان کا ہو، اس کے لیے تو حق نہ حق سب کچھ ٹھیک ہے، کسی اور کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا نام عصبیت ہے۔ بہرحال رسول پاک علیہ السلام نے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، قریش کے سردار ہیں، انصار کے سردار موجود ہیں، خزرج کے سردار ہیں، اوس کے سردار ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، حضرت اسامہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکڑا ہوا۔ ان دونوں صحابہ کو لے کر بیت اللہ کے اندر گئے اور آپ نے وہاں جا کر نماز ادا کی۔ اس کے بعد بیت اللہ کے دروازے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پھر آپ نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد مکہ کے اندر جتنے بت تھے ان سب کو توڑ کر پھر رسول پاک علیہ السلام حنین کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں سے جعرانہ سے احرام باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ عمرہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ کی طرف جو سفر تھا یہ تیسرا سفر تھا۔ پہلا سفر سن 6 ہجری میں ہوا، دوسرا سفر سن 7 ہجری میں ہوا، تیسرا سفر فتح مکہ کا سفر ہے یہ بیت اللہ کی طرف جو آپ نے کیا، یہ فتح مکہ کا سفر سن 8 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد 9 ہجری کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے حج کا امیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر روانہ فرمایا، اور بہت سے اعلانات کیے کہ یہ اعلان کر دیے جائیں۔ اور پھر سن 10 ہجری کا جو آپ کا سفر ہے بڑا عظیم الشان سفر ہے۔
جس کا نام حجۃ الوداع کا سفر ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زبردست قسم کا سفر، ایسا سفر کہ جس کے اندر کم و بیش 1,24,000 کا مجمع ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی قعدہ کو جمعہ کا دن ہے، اعلان فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر کہ اے لوگوں میں نے حج کے لیے جانا ہے، اور لوگ آ کر اکٹھے ہوتے ہیں، اور 26 ذی قعدہ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے قافلے کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ ذوالحلیفہ کے اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام فرمایا، اور 27 ذی قعدہ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تقریباً 10,000 کا مجمع تھا، یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اور چلتے ایک ہفتے کے بعد 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ تو اس وقت جتنے قبائل تھے ساتھ آ کر ملتے رہے، راستے میں لوگ بڑھتے رہے، مجمع میں اضافہ ہوتا رہا، بڑھتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں 4 ذی الحجہ کے دن، اس وقت آپ کے ساتھ 1,24,000 کم و بیش کا مجمع تھا۔ اور پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام 4 دن مکہ مکرمہ کے اندر قیام فرمایا۔ آپ اتوار والے دن پہنچے تھے، اتوار کا دن، پیر کا دن، منگل کا دن، بدھ کا دن، اور جمعرات کے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے مجمع کو لے کر مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور اس کے اندر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احرام تھا وہ قران کا احرام تھا۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج صرف حج افراد، صرف حج کا احرام باندھا جائے، ایک تمتع جس میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے، پھر اس کو کھول کر پھر حج کے دن آئیں تو حج کا احرام باندھ لیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ ایک ہی احرام باندھا جائے جس میں عمرہ اور حج دونوں کی اکٹھی نیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ احرام تھا، جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے باندھا ہوا تھا، آپ نے مکہ مکرمہ آ کر عمرہ ادا فرمایا، احرام نہیں کھولا، 4 دن مکہ مکرمہ کے اندر احرام کی حالت میں آپ نے قیام فرمایا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قران کا احرام تھا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن مینا تشریف لے گئے، اور جمعے کا دن یہ حج اکبر کا دن تھا، جمعے کا دن عرفات کا دن تھا، اور اس کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اور اس حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر صرف 81 دن 81 ڈیز 81 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو یہ 4 سفر ہیں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے بیت اللہ کی طرف کیے۔ 26-27 سفر وہ ہیں جو غزوات کے سفر ہیں، ایک سفر ہے جو طائف کا سفر ہے، ایک سفر ہے جو معراج کا سفر ہے، ایک سفر ہے جو ہجرت کا سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا نام دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر ایک بہت نمایاں پہلو ہے آپ کے سفر، اور سفر کے اندر کے واقعات، کس سفر میں کیا پیش آیا ہے، کس سفر میں کیا ہوا ہے، کس سفر کے اندر آپ نے کس کو کیا فرمایا ہے، کس کو آپ نے کون سی تعلیم دی ہے، یہ ایک لمبا چوڑا دین کا باب ہے۔ اللہ کبھی توفیق دے تو جہاں اور اتنے سارے قصے کہانیاں ہم پڑھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ ماضی قریب کے اندر ہمارے ایک بزرگ، ابھی ان کا انتقال ہوا، ابو الحسن علی ندوی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جتنے واقعات ہیں وہ سارے کے سارے ہماری دادی نے 4-5 سال کی عمر میں ہمیں سنا دیے تھے۔ کہا جب ہم بڑے ہوئے اور کتابیں پڑھیں تو کوئی واقعہ ایسا نہیں تھا جو میرے لیے نیا ہو۔ بدر کو میں پہلے جانتا تھا، احد کے واقعات میرے سامنے پہلے سے تھے، خندق کے واقعات پہلے سے تھے، ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، سفر کے واقعات، اور سفر میں جو کچھ بھی پیش آیا، کہا کہ میری دادی نے مجھے 4-5 سال کی عمر میں سب کچھ بتا دیا۔ ایسی دادیاں تھیں تو اولادیں بھی ایسی پیدا ہوتی تھیں۔ بدقسمتی سے آج ہمیں مراسیوں کے نام آتے ہیں، ان شیطانوں کے نام آتے ہیں جو لٹیرے ہیں، جو ہماری عزت و آبرو کو لوٹتے ہیں، جو ہمارے مال کو لوٹتے ہیں۔ ہم سب کو جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے، عشرہ مبشرہ کا نام نہیں آتا، اگر مسلمان کا بیٹا نہیں جانتا تو بدر والوں کے نام نہیں جانتا، اگر نہیں جانتا تو احد والوں کے نام نہیں جانتا، اگر نہیں جانتا تو غزوہ خندق میں کیا ہوا یہ نہیں جانتا، اگر ہمیں نہیں پتا تو آپ کے طائف کے سفر کا ہمیں نہیں پتا، اگر ہم نہیں جانتے تو ہجرت کیا ہوتی ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمان
اللہ نے پیدا کر دیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی اولادوں کو بتانی ہیں، اسی کا نام دین ہے۔ اس کے بغیر ہم نہ دیندار بن سکتے ہیں، نہ دین کے اندر ترقی کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی مدد کے مستحق بن سکتے ہیں۔ خدا کے لیے تھوڑا سا وقت ان چیزوں کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔